बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान ने पहली बार अमेरिका के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पेशगी हमले का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ अल्फाज में नहीं कहा जा रहा कि अमेरिका की बदमाशी अब कोई हद उबूर करती है और आपने हरमज़ में जो ब्लॉकेट की सूरत हाल है अगर वो ख़त्म नहीं होती तो ईरान फिर अमेरिका पर खुद हमला कर देगा। दोस्तों, ये वाज़े वार्निंग दी जा रही है ईरान की तरफ से अमेरिका को कि अमेरिका ये ब्लॉकेट ख़त्म करे, पीछे हटे, क्योंकि ईरान का जो पैमाना है सब्र का वो लबरेज हो चुका है और वो खुद को अमेरिका पर हमले के लिए तैयार बता रहा है। और दोस्तों, ये पहली बार है कि ईरान ने ये नहीं कहा कि हम दिफा करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, बल्कि पहली बार खुलकर वो साफ ये कह रहा है कि अब हमारा मिलिट्री एक्शन होने जा रहा है, यानी वो अमेरिका की फोर्सेस पर हमला करने जा रहे हैं। और ये भी पहली बार है कि वो इस हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर शुरू करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये सब कुछ आगे बढ़ा तो फिर सीज फायर का बाब ख़त्म समझिए। जो सीज फायर अब तक चला आ रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असल बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सूरत हाल इतनी ज़्यादा पेचीदा और ख़राब हो चुकी है कि जैसे ही ईरान ने यह ऐलान किया तो तेल की मार्केटें जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त कितनी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इतनी शदीद और तबकुन कैफियत बन चुकी है कि इसका तस्वुर भी कोई नहीं कर पा रहा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर हिल कर रह गई है और वो तेज़ी से क्रैश हो रही है। यही वजह है कि इस वक्त गोल्ड भी क्रैश होता दिखाई दे रहा है। गोल्ड तकरीबन $4,500 तक पहुंच चुका है और तेल 115 बैरल की हद भी क्रॉस कर चुका है, यानी तेल की सूरत हाल अब बहुत खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। ये ऐसी तबकुन सूरत हाल है कि जिससे ईरान काफ़ी अरसे से खबरदार कर रहा था कि हालात दुरुस्त कर लो, हम पर दबाव नहीं डालो, वरना नतीजा बहुत संगीन होगा। और दोस्तों, अब ये मौका आ चुका है। अब दूसरी तरफ की जो सूरत हाल है वो भी हम समझ लें कि अमेरिका और इसराइल क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब हालात जो हैं वो संभलने नहीं वाले। अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि नेतन्याहू अमेरिका का दौरा करने वाला है और वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहा है और वो अमेरिका के सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल करेगा कि आप लोग ईरान पर हमला क्यों नहीं कर पा रहे। यानी नेतन्याहू अगले हफ्ते जब अमेरिका पहुंचेगा और वो ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि उससे पहले ईरान हमला कर दे, लिहाजा तुम लोग पहले ईरान पर हमला कर दो। अब दोस्तों, आप देखिए कि सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। तेल की कीमतें आसमान को छू गई हैं, लेकिन साथ ही गोल्ड की कीमत भी जो है दोस्तों वो गैर मामूली तौर पर उसमें भी उतार चढ़ाव आ रहा है। इस वक्त अजीब बात यह है कि तेल ऊपर जा रहा है और गोल्ड नीचे आ रहा है। ये पहली बार हो रहा है। आज से पहले हमने कभी ये मंजर नहीं देखा। आमतौर पर तेल और गोल्ड एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। नेतन्याहू का अमेरिका जाना इस बात की अलामत है कि जंग का बटन अब दोबारा दबने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह मामला अब यहीं नहीं रुकेगा। अब इसके बाद सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि ट्रंप ने तेल की बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों को यानी ऑयल एग्जीक्यूटिव जो हैं उनसे बात की है। उन्होंने पूछा कि अगर ईरान आबनाए हरमज़ बंद करता है या जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो तेल की मार्केट को कैसे संभाला जाए और कैसे मैनेज किया जाए। यानी इस वक्त ये गुफ्तगू चल रही है कि तेल की कीमत को कैसे काबू में लाया जाए। हालात दोस्तों इस हद तक खराब हो चुके हैं कि तेल की जंग अब बेकाबू होती जा रही है। अब ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं रही, इसीलिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत जारी है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अभी कहना मुश्किल है। आगे क्या मामलात होंगे, क्या नई सूरत हाल बनेगी, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रूस ने इस वक्त एक अहम मीटिंग के बाद ये वाजे कर दिया है कि वो ओपेक प्लस से नहीं निकलेगा। रूस ने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। ये बयान भी दरअसल सऊदिया अरब के कहने पर आया है। रूस का मौक़िफ़ ये है कि हम चाहते हैं कि मामला डायलॉग से हल हो। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कल यूएई ने ओपेक से निकलने का ऐलान कर दिया था, इसलिए रूस ये भी जानता है कि अगर वो भी निकल गए तो तेल की कीमत फ़ौरन नीचे आ जाएगी और अगर तेल नीचे आया तो मार्केट मज़ीद हिल जाएगी। इस वक्त ईरान ने अमेरिका पर इतना दबाव डाल रखा है कि कीमत $115 फी बैरल से भी ऊपर जा चुकी है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। अब आबनाए हरमज़ में बड़ी लड़ाई होने वाली है और जैसे ही ये जंग शुरू होगी तेल की कीमत दोस्तों फिर कहाँ जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और यही तो ईरान चाहता था कि तेल जो है वो $200 फी बैरल तक पहुँच जाए ताकि दुनिया को भी उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो
کہ کیسے ایک خود مختار ملک پر امریکہ حملہ کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آئے، یورپ کو سمجھ میں آئے اور باقی دوسرے ملکوں کو جو امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ امریکہ سے سوال کریں کہ آپ نے ہمیں کس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ دوستو، یہی تو اصل صورتحال ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہے کہ بین الاقوامی ایئر لائنز کو بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں جیٹ فیول اب نہیں ملے گا۔ یورپ، افریقہ، امریکہ اور خاص طور پر لاطینی امریکہ کے سمت بھی یہ پیغام پہنچایا جا چکا ہے کہ ایئر لائنز اپنی تیاری پکڑ لیں، کیونکہ اگر جیٹ فیول دوستو نہ ملا تو نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی اب سب کو اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ صورتحال جتنی خراب ہو سکتی تھی اب تقریباً اس سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کا ایسا پیغام پہلی بار آیا ہے۔ عام طور پر ایران یہی کہتا رہا کہ ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا دفاع کریں گے، اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم پھر جواب دیں گے۔ لیکن اب پہلی بار اس نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ بہت ہو گیا، تمہاری جو یہ ناکہ بندی ہے بہت ہو گئی، اب نتائج کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ ایران کی فورسز کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ رہبر معظم یعنی سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کا بھی حکم آ چکا ہے کہ حملہ کیا جائے۔ یعنی دوستو، انجام انتہائی سطح پر پہنچنے والا ہے۔ ایرانی بحریہ کے جہازوں کو میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن دوستو اب تک ایران نے کافی صبر دکھایا ہے اور وہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے جو غور کرنے والی ہے، جب سے ایران کی پوتن سے بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد سے ایران کے وزیر خارجہ کے انداز میں بھی دوستو تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یعنی ایران کے لہجے میں کافی حد تک فرق آتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ واقعی ایک عجیب اور اہم صورتحال ہے۔ آپ نے ہرمس میں پہلے ہی بہت زیادہ بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو ایران سب سے پہلے ہر قسم کے جہازوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب تک کی لڑائی میں ہم نے صاف دیکھا کہ امریکہ کو نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ زمینی محاذ پر ہو، فضائی محاذ پر ہو یا کوئی اور میدان۔ آج پہلی بار ایران نے خود اعلان کیا ہے کہ ہماری فضائیہ نے امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ اب اسرائیل بھی پریشان ہے کہ ان کے پاس مؤثر جہاز نہیں ہیں۔ انہوں نے پرانے جہازوں سے حملہ کیا لیکن ایک بھی جہاز گرا نہ سکے۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ مستقبل میں صورتحال اب کیا ہوگی۔ جب ایران کے پاس مکمل طاقت آ جائے گی تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یعنی ایران اس وقت ایسی قوت بن چکا ہے جو کسی کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ جنگ صرف جہازوں تک محدود رہے، یہ آگے بڑھ کر اور بھی سنگین ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، ورنہ ابھی تک تو ٹرمپ خود تیل کی کمپنیوں کے سربراہوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی حل نکالو، کوئی طریقہ بتاؤ کہ تیل کی قیمت کیسے سنبھالی جائے۔ لیکن دوستو، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جنگ ہو گئی تو پھر بعد میں ایسا کچھ آسانی سے نہیں ہونے والا۔ اس وقت دوستو، تیل اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کھیل ختم ہو جائے گا، پھر نہ تیل بچا رہے گا، نہ کوئی اور کنٹرول، نہ کوئی اور صورتحال۔ اب امریکہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ تیل کو قابو میں رکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زمینی راستوں سے تیل کی سپلائی بری طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران اپنا کام جاری رکھے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حملے سے پہلے ایران نے چین کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور روس کو بھی آگاہ کیا ہے۔ دونوں سے بات چیت ہو چکی ہے اور ایران نے دونوں کو اعتماد میں لیا ہے کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کا اس بات پر کیا رد عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں نے اس معاملے کی ایران کے ساتھ تائید کی ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایران نے ایک سخت پیغام بھی دے دیا ہے کہ اب پوری دنیا اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے۔ ہم نے کئی دہائیوں تک پابندیاں برداشت کی، ہزاروں کلومیٹر تک ہماری تباہی ہوتی رہی، ہم نے صبر کیا، مگر اب نہیں، اب اور نہیں، بس بہت ہو گیا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو نے سفر کرنا ہے۔ اور دوستوں، یہ بات سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو جب بھی امریکہ گیا اس کے بعد جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اور اب جو نیتن یاہو امریکہ جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یا تو امریکہ کو حملے کے لیے کہے گا یا وہ خود حملے کی اجازت مانگے گا تاکہ وہ ایران پر حملہ کر سکے۔ ایران کا دوستو یہ جو موڈ ہے، یہ پہلے اتنا کبھی سخت نہیں دکھائی دیا، کیونکہ دوستو وہ پریمپٹیو اسٹرائک کا کہہ رہا ہے۔ ایران دوستو اتنا جارحانہ ہو جائے گا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اور ایران کے مزاج میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم پہلے حملہ کریں گے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ ایک بہت کشیدہ صورتحال بن رہی ہے۔ ایران عام طور پر اس لہجے میں نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کسی بھی ملک کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ آپ کی تباہی کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ اسی لیے ایران اب کسی موڈ میں نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بھی معاملے کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار ہم امریکہ اور اس کے اتحادی خلیجی ممالک اور یورپ سب کو سبق سکھائیں گے۔ تم لوگوں نے جب ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے تمہیں برداشت کیا، لیکن اس بار ہم برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں۔ اور یہی وہ اصل معاملہ ہے جو ایران کی پالیسی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اب کس موڑ پر کھڑا ہے۔ اور دوستو، آج اگر غور کریں تو ایران کے ساتھ کھڑی تمام طاقتیں بھی یہی سوچ رہی ہیں کہ اب امریکہ کے ساتھ کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مسئلہ اس وقت حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پوری دنیا اس وقت پریشانی میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ایران کے میزائل کیا کرتے ہیں، تباہی کس سطح پر جاتی ہے اور منظرنامہ کیا بنتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ جنگ اب دوبارہ سر پر آگ کھڑی ہوئی ہے۔ اب دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔